بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے انٹرویوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فوڈ گرین انسپیکٹر کے جو انٹرویوز ہیں وہ عید سے پہلے کنڈکٹ ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کے جو ہے وہ پلانڈ ہیں، کل سے شروع ہو رہے ہیں مختلف ریجنز کے اندر، اس ویک میں وہ بھی ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فوڈ گرین سپروائزر کے ہیں وہ انشاءاللہ جولائی کے سیکنڈ ہاف کے اندر، یعنی جولائی کے مڈ کے بعد سے ہوں گے۔ وہ شیڈیول بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ پی ایس سی کے پورٹل میں نظر آئے گا۔ جب یہ شیڈیول ہوں گے، نیکسٹ جو اپڈیٹ ہوگا شیڈیول آئے گا تو اس میں یہ آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اب جو لوگ اسپیشلی جن لوگوں نے فوڈ گرین سپروائزر کے لیے کوالیفائی کیا ہے، وہ لوگ زیادہ تر کامنٹس کیا کرتے ہیں یا سوال کیا پوچھتے ہیں، میسج کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ بتا دیں کہ تیاری کہاں سے کریں، یا ہماری خود تیاری کروا دیں، یا پھر ہمیں کچھ ایکسپیکٹڈ کوسچنز جو ہیں وہ بتا دیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم وہی ایکسپیکٹڈ کوسچنز اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی تو آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور اس کو تحمل سے سن لیجیے گا۔ پی پی ایس سی کی اگر انٹرویو کی بات کی جائے تو یہ پینل انٹرویو ہوتا ہے، جس کے اندر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 3 لوگ ضرور ہوتے ہیں، 3 ممبر ضرور ہوتے ہیں، سم ٹائمز 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 ضرور ہوں گے۔ ان میں ایک جو سینٹر میں شخص بیٹھا ہوگا وہ چیئرمین ہوگا، پینل کا چیئرمین، پھر 2 سائڈوں پہ ممبرز ہو سکتے ہیں، اور ان ممبرز میں ایک جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا۔ یہاں پہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا۔ یہ کوئی بھی جس بھی پوسٹ کا آپ انٹرویو دینے کے لیے چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ بیٹھا ہوگا جو ٹیکنیکل کوسچننگ کرے گا پوسٹ کے ریلیٹڈ۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے، جو آپ کی مینٹل یا سائیکولوجیکل ایویلویشن کرے گا۔ تو اب انٹرویو شروع کیسے ہوتا ہے کہ آپ جب انٹرویو ہوتے ہیں تو آپ کو چیئرمین کہے گا بیٹھنے کے لیے، یا کوئی بھی ممبر کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو انٹرویو سٹارٹ جو کرتا ہے وہ چیئرمین ہی کرتا ہے۔ پہلا کوسچن یوزلی یہی ہوتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، یا آپ کا انٹروڈکشن لیتے ہیں، یا آپ کے ڈاکومنٹ سامنے پڑے ہیں تو وہاں سے وہ آپ کا نام پکارتے ہیں کہ یہ آپ فلاں صاحب ہیں، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو اس طرح سے یہ انٹرویو شروع ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب فوڈ گرین سپروائزر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کوالیفیکیشن جو ہے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن میٹرک تھی۔ اب مجھے نہیں لگتا جتنے بھی لوگ آپ میں سے کوالیفائی کیے ہیں کسی کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ صرف میٹرک نہیں ہوگی۔ آپ لوگ جو ہیں وہ ہائر کوالیفیکیشن والے ہوں گے، موسٹلی جو ہیں وہ لوگ گریجویٹ ہوں گے جو آلریڈی پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے تھے، تو گریجویشن ہوگی۔ تو پہلا کوسچن یہ مسٹ کوسچن ہے جو آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے میٹرک کے بعد کیا کیا ہے۔ تو میٹرک کے بعد آپ بتائیں گے جی میں فلاں ڈگری کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایم فل بھی کر رہے ہوں گے یا گریجویشن کی ہوگی، کسی نے بی ایس کیا ہوگا تو بتائیں گے جی یہ فلاں۔ وہاں سے کوسچننگ شروع ہوگی کہ آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ تو کافی ہائی ہے، اس حساب سے آپ کو گریڈ 9 تو سوٹ نہیں کرتا، یعنی آپ کی کوالیفیکیشن کے حساب سے یہ تو بہت چھوٹا گریڈ ہے۔ تو پھر وہ آپ سے کوسچننگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر لیٹس سپوز آپ کو اس پوسٹ کے لیے ہائر بھی کر لیا جاتا ہے تو آپ ظاہری بات ہے آپ کو اگر کہیں پہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو اچھا گریڈ آفر ہوتا ہے تو کیا آپ یہ جاب چھوڑ دیں گے؟ تو آپ نے یہ جواب ضرور سوچ کے جانا ہے۔ اگر تو آپ گریجویٹ ہے اور آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے ہائر کوالیفیکیشن ہے اور آپ میٹرک ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کے اوپر پوسٹ کے اوپر جاب لینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ نے ضرور سوچ کے جانا ہے جواب اس کا۔ اس کے بعد پھر آپ سے ایک کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پوسٹ کو یا اس ڈپارٹمنٹ کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ریزن بتائیں۔ اس کے علاوہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ میلز ہوں گے، کچھ فیمیلز بھی ہوں گی، تو فیمیلز سے جو ہے وہ بہت ٹف کوشچننگ ہو سکتی ہے سائیکولوجیکل کوشچنس کے اندر، کہ ان کو وہ تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فیلڈ کی جاب ہے تو آپ بطور خاتون کس طرح سے مینج کریں گے اس کو۔ سم ٹائم جب سیزن چل رہا ہوتا ہے، سیزن سے مراد یہ ہے کہ جب گندم کا سیزن چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ گندم سے ریلیٹڈ موسٹلی جاب ہوگی، تو گندم کا جب سیزن چل رہا ہوگا تو آپ کو تو یعنی پیک کا جو سیزن ہوتا ہے اس پہ ہو سکتا ہے آپ کو 10 گھنٹے بھی فیلڈ میں رہنا پڑے، 12 گھنٹے رہنا پڑے، 15 گھنٹے رہنا پڑے۔ تو بطور فیمیل آپ کس طرح سے اس چیز کو مینج کریں گے، یا آپ کی جو فیملی ہے وہ اس چیز کو الاؤ کرے گی کہ آپ ہمارے پاکستانی کلچر کے اندر ایک فیلڈ کی جاب خاتون کے لیے، خواتین جو ہیں وہ یوزلی آفس کی جاب تو کر سکتی ہیں، جو ان سائڈ جاب ہے وہ تو کر سکتی ہیں، لیکن فیلڈ کی جاب جہاں پہ آپ کو مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے، فیلڈ کے اوپر لوگ بدتمیز بھی آتے ہیں، تمیزدار بھی آتے ہیں، تو ایک خاتون کس طرح سے مینج کرے گی یا فیملی اس کو الاؤ کرے گی اس طرح کی جاب کرنے کے لیے، تو یہ آپ نے سوچ کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ خاتون ہیں تو وہاں پہ ان پڑھ لوگ بھی آئیں گے، یا میل بھی ہیں اگر آپ تو وہاں پہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو وہاں پہ ان پڑھ لوگ بھی آئیں گے، زیادہ تر کسان آئیں گے۔
تو وہ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کریں گے، آپ بطور میل اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے، اور بطور فیمیل آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے، یہ آپ نے دیکھ کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ہائر کوالیفیکیشن ہے، لیٹس سپوز آپ ایم فل کر رہے ہیں، تو آپ کی ریسرچ کا ٹاپک بھی وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کا ٹاپک کیا ہے، اور پھر وہ ریسرچ کا ٹاپک جو ہے وہ کس طرح سے اس جاب سے ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا آپ اس کے اندر آپ کی ریسرچ کا کوئی انپٹ یہاں پہ اس یعنی پرٹیکولر پوسٹ پہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنی ڈگری کو اس پوسٹ سے یا اس ڈپارٹمنٹ سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ نے سوچ کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے جو ٹیکنیکل کوشچننگ یا جو یعنی ڈپارٹمنٹ کا بندہ آپ سے کوشچننگ کرے گا، تو وہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ اس پوسٹ کی جے ڈیز پڑھ کے آئیں، یعنی جاب ڈسکرپشن جو ہیں وہ پڑھ کے آئیں، اگر آپ کو ہائر کیا جاتا ہے تو آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی، کیا یہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر ڈپارٹمنٹ کا بندہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یہ کب بنا تھا، کرنٹ اس کے ڈائریکٹر جنرل کون ہے، یہ کرنٹ ہیڈ کون کرتا ہے، اس کو کیا نام ہے ان کا۔ اس طرح سے پھر ایک آپ کو فوڈ جو ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی فوڈ اسٹف ریلیٹڈ یا شوگر سے ریلیٹڈ، اس طرح کی پی ڈی ایفs آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ فوڈ اسٹف کے اندر کون کون سی فصلیں آ جاتی ہیں، فوڈ اسٹف کے اندر کون سی کراپس آ جاتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ گندم سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن ہو سکتے ہیں کہ جی گندم کی آپ کے جو آپ پرٹیکولر جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے اس میں گندم کی پر ایکڑ پروڈکشن کتنی ہے، اس کی پر ایکڑ کاسٹ کتنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پیسٹی سائڈز یا کیمیکلز وغیرہ کون کون سے یوز ہوتے ہیں اس کی کاشت میں، اور ان کیمیکلز کے کیا کوئی فصلوں کے اوپر کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی آتے ہیں، اگر نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں تو وہ انسانی صحت کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں، کہ جو پانی لگ رہا ہوتا ہے وہ پانی کس حد تک فصل کو جو ہے متاثر کرتا ہے، یا اس سے کوئی بیماریاں لگنے کے کچھ چانسز ہوتے ہیں، یا ہیومن لائف پہ کیا اس کا ایفیکٹ آتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے جانی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم گندم کی پروڈکشن کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر فیلڈ کے اندر آپ کیا انپٹ دے سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں آپ کیا انپٹ دے سکتے ہیں، آپ ایک پڑھے لکھے اگر نوجوان ہیں اور اگر آپ گریجویٹ ہیں تو آپ کیا انپٹ دے سکتے ہیں، کیا چیزیں آپ مزید چاہیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر یا اس پوسٹ میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ پھر اگر آپ کو کسانوں سے لیٹس سپوز آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے سائٹ کے اوپر، تو ان کی فارمر ایجوکیشن کے لیے یا جو کسان ہیں ان کو نئے طریقوں پہ یعنی ایگریکلچر کے نئے طریقے اگر آپ کو بریف کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کے پاس ایسے کچھ آئیڈیاز موجود ہیں کہ آپ ان کو بتا سکیں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر فوڈ جو جہاں پہ اسٹور کی جاتی ہے وہ آفیسز کہاں پہ ہیں، کبھی آپ کا جانا ہوا، آپ نے کبھی دیکھا کس طرح سے گندم کو اسٹور کیا جاتا ہے، گندم کو خراب ہونے سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، یہ کوشچن آپ سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ جو ابھی پچھلے کچھ ماہ کے اندر جو گندم کا سیزن گزرا ہے تو اس کے اندر آپ کے ضلع کو کیا ٹارگیٹ ملا تھا گندم کا، اوور آل پنجاب کے اندر کیا ٹارگیٹ تھا، پورے ملک کے اندر گندم کی یعنی پروکیورمنٹ کا کیا ٹارگیٹ تھا، کیا وہ ٹارگیٹ اچیو ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کے ضلع کے اندر اچیو ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ سے جنرل کوسچننگ جو چیئرمین کرے گا وہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ لیٹس سپوز کسی ضلع سے آپ لاہور سے آئے ہیں تو لاہور کی کوئی مشہور شخصیت یا لاہور کی کوئی مشہور ڈش بتا دیں یا لاہور کا کوئی مشہور شاعر بتا دیں، یعنی آپ اپنے ضلع سے متعلق کتنا جانتے ہیں، یہ آپ سے کوسچننگ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے کوسچن جو ہیں وہ آپ نے یہ ساری چیزیں پریپیئر کر کے جانی، یہ ساری چیزیں یہ کوسچن میں نے اپنے پاس لکھے تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ بھی ضرور آپ دیکھ کے جائیں، آپ نے اپنا انٹروڈکشن بہت اچھا سا تیار کر کے جانا ہے، اور حالیہ جو کرنٹ افیئرس وغیرہ چل رہے ہیں پاکستان کے، نیوز وغیرہ دیکھا کریں، تو تھوڑے بہت جو امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہو اس کو ذہن نشین کر لیا کریں، اس کو گوگل سے ہلکا پھلکا سرچ بھی کر لیا کریں، اس کی ڈیٹس وغیرہ یاد کر لیا کریں، جیسے لیٹس سپوز یہ ابھی ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے لوگ گئے تھے تو ان کا حادثہ ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا، کتنے لوگ تھے، کیسے ہوا، اور یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا، کتنے پاکستانی سوار تھے، ٹوٹل کتنے لوگ تھے، کتنوں کی ڈیتھ ہوئی، کتنے بچ گئے، کیوں گئے، پھر وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈنکی جو ہے وہ انلیگل کام ہے تو لوگ کیوں کرتے ہیں، تو اس طرح سے کوسچننگ آپ سے ہو سکتی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ کے جانی، یہ چیزیں میرے مائنڈ میں تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی لیکن امید ہے آپ کے کام آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔